بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے آج شنگریلا ڈائلاگ کے موقع کے اوپر جو ہے ایک رائٹرز کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویوز کے اندر انہوں نے کافی اہم پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ اس انٹرویو کے حوالے سے جو سب سے اہم بات جو دو تین پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ دونوں ممالک کی پاکستان اور انڈیا کی فوجیں جو ہیں وہ 22 اپریل کی پوزیشن پہ واپس جا رہی ہیں، پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب، آپ اس کو کیسے اس انٹرویو کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اسپیسیفکلی اس پوائنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، انٹرویو اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ ساحر شمشاد مرزا جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج کی انہوں نے جو پوزیشن ہے وہ واضح کی ہے پاکستان فوج کی۔ یہ مطلب پہلے سے سارا کچھ طے ہوتا ہے، انٹرویو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے ایک دم۔ انٹرویو انہوں نے دیا ہے جس میں پاکستانی جو فوج کی پوزیشن ہے وہ واضح کی گئی ہے، اور ویل تھاٹ آف اور کیلکولیٹڈ بولے ہیں وہ، بڑا جتنا میسیج تھا وہ دے دیا گیا۔ اس میں میسیجنگ ہے بڑی ڈی کوڈ کرنے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی۔ دیکھیے، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگلی دفعہ نیوکلیئر کا استعمال نہ ہو، حالات جو ہے اس کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور جس وقت ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، اس وقت کے حالات کے مطابق جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر سیکنڈ انہوں نے کہا جی کہ فوجیں 22 والی پوزیشن پہ واپس جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور کمی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، پہنچ گئی ہیں واپس 22 سے پہلے والی پوزیشن پہ، اور انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ٹروپس کے اندر کمی بھی لائی جائے گی جو دونوں طرف ایسکلیشن کے دوران اضافہ ہوا تھا۔ پھر اس میں جو دیکھیں، یہ بیسیکلی انہوں نے ہماری ایک خبر کی تصدیق کر دی ہے جو ہم نے بریک کی تھی کہ پاکستان نے 6 اور 7 کے درمیانی رات جو ہے وہ ان کے ایک بڑے ایریے کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ 124 جو چیک پوسٹیں تھیں، انہوں نے چوکیاں تھیں، وہ انہوں نے سرنڈر کی تھیں، اور وہاں سے وہ پیچھے ہٹے تھے۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے ارد گرد انٹرنیشنل LAC سے لے کر آنورڈ LOC تک کافی بڑا ایریا، کوئی 50 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ انڈیا کا کیپچر کر لیا تھا۔ یہ خبر ہم نے بریک کی تھی، انہوں نے تصدیق کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ واپس پرانی پوزیشن پہ، اب 22 والی پوزیشن پہ، 22 سے پہلے والی پوزیشن پہ آ گئے ہیں۔ جو ہارٹ لائن کے اوپر بات چیت طے ہوئی تھی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ایسکلیشن میں کمی کی جائے گی، اور پھر فوجیں واپس جو 22 سے پہلے کی پوزیشن ہے اس پہ چلیں گی۔ گویا اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، جو ہارٹ لائن کے اوپر مفاہمت طے پائی تھی دونوں ممالک کے درمیان۔ مگر اس میں جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی میکنزم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میکنزم ایگزسٹ نہیں کرتا انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ دونوں جو ہے وہ جس ملٹری کانفلکٹ کے اندر گئے، 2 اٹامک نیوکلیئر پاورز ہیں، اور نیوکلیئر پاورز کے درمیان کوئی میکنزم ایگزسٹ نہ کرنا سوائے ہارٹ لائن کے، اور جو فرنٹ اس کے اوپر ہے کمانڈر ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں، فلیگ میٹنگز وغیرہ۔ تو اب اس میں میکنزم پاکستان دوسرے لفظوں میں ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی میکنزم موجود ہونا چاہیے جس پہ بات ہو۔ ماضی میں اس طرح کے میکنزم موجود رہے ہیں، مثال کے طور پہ کمپوزٹ ڈائلاگ کے دوران بھی دونوں طرف سے ایک آپ کہہ لیں کہ فارن آفس کی سطح کے اوپر بھی، ملٹری سطح کے اوپر بھی رابطے موجود تھے، اور اب یہ مسنگ ہے، اور اسی کی وجہ سے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑی ولنریبل صورتحال ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ان کا یہ انٹرویو ہے، بڑا نپا تلا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان نے پوزیشن آف سٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر کیا ہے، پوزیشن آف ویکنس کے اوپر نہیں کیا، اور انڈیا نے پوزیشن آف ویکنس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سیز فائر کیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں فیصل یہ ایک جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام جو ایک شنگریلا ڈائلاگ ہو رہا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ریجن کے اندر جو ہے وہ یہ سب سے بڑا سیکیورٹی ڈائلاگ کا فورم ہے۔ تو کون کون سے ممالک کے جو وزراء اعظم یا باقی بڑے ڈگنیٹریز شریک ہو رہے ہیں، اور اس موقع کے اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کا کوئی انٹرویو دینا، جو کہ عموماً پاکستان میں کی جانب سے اس طرح کا ماضی قریب میں کوئی اس طرح کا وہ چیز موجود نہیں ہے، مثال موجود نہیں ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف نے اس طرح کھل کر انٹرویو دیا ہو۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو، اور تھوڑا سا اس فورم کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات۔ عمران صاحب، یہ جو شنگریلا ڈائلاگ ہے یہ کیونکہ سنگاپور میں منعقد ہوتا ہے، اور یہ سالانہ ایک فورم ہے گفتگو کا، مذاکرے کا،
اور اس لیے اہم ہے کہ سنگاپور کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ ایک ایسی جگہ میں موجود ہے جہاں ایک طرف ظاہر ہے ایشیا کے ممالک ہیں، دوسری طرف بحر الکاہل کے ممالک ہیں، اور سنگاپور بنیادی طور پہ خود جو ہے ایک بہت پرامن ملک ہے اور ہمیشہ اس نے امن کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے. اس لیے وہاں پہ جو ڈائلاگ کا ہونا ہے یہ بہت عرصے سے یہ ڈائلاگ منعقد ہو رہا ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ان کا ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، اس کے تحت یہ ڈائلاگ منعقد ہوتا ہے. 30 سے لے کے 30 مئی سے 1 جون تک یہ ڈائلاگ جو ہے وہاں پہ منعقد ہو رہا ہے. اور اس ڈائلاگ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایشیا، بحر الکاہل، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینا ہے. اور اس تمام مذاکرے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو چیدہ رہنما ہیں، چاہے وہ صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں یا مختلف وزراء ہیں، وہ وہاں اکٹھے ہیں. اور اس کی ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو اپریٹس ہے، چاہے وہ مختلف ممالک کے آرمی چیفز وہاں موجود ہیں، نیول چیفز وہاں پہ ہیں، انڈیا کے سی ڈی ایس جو ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان، جنرل انل چوہان، وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور بلکہ ساحر شمشاد مرزا سے یہ سوال بھی ہوا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی ملاقات، تو انہوں نے اس کو خارج از امکان قرار دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اس ڈائلاگ کی اہمیت اس وقت اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ہاٹ کانفلکٹ ہوا ہے، لمیٹڈ وار ہوئی ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ ایک بڑی اہم ملاقات جو ہے وہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی سے بھی ہوئی ہے. تو یہ ان کی 10 دن میں دوسری ملاقات ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ دورہ کر چکے ہیں اور وہاں پہ ان کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی. اور اس موقع کے اوپر ایک نیا میکنزم جو ہے علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے حوالے سے وہ پروان چڑھانے کے حوالے سے بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس فورم کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایمینول میکرون جو کہ فرانس کے صدر ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، انڈونیشیا کے وزیر اعظم جو ہیں داتو سری ابراہیم وہ وہاں پہ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ بھارتی سی ڈی ایس جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. چین کے وزیر خارجہ، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیت وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم فورم ہے اور یقینی طور پہ جو ہے وہ یہ جو تمام سائیڈ لائنز پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بڑی کارگر ثابت ہوں گی، خاص طور پہ سفارتی سطح پہ اور دفاعی سطح پہ. تو یہ ڈائلاگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے پوری دنیا کو، اور اس نے ایک پلیٹ فارم پاکستان کو بھی فراہم کیا ہے، انڈیا کو بھی فراہم کیا ہے. تو پاکستان کم از کم جو ہے وہ اپنی دفاعی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کر سکتا ہے جیسے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سفارتی سطح پہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کو پرزور انداز میں وہاں پہ جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے. بڑی ابھی ایک انٹرویو کے اندر ایک بڑے واضح انداز میں جنرل ساحر شمشاد نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جب کوشچن کیا گیا نیوکلیئر کے استعمال کے حوالے سے تو انہوں نے کہا اس دفعہ نہیں ہوا لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اگلی دفعہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فلیش پوائنٹ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیئر دونوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ خطرہ موجود ہے. اور وہ شاید بھارت کو اب تک اس حوالے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت کو اس قسم کا اگریشن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جو 2019 میں بھی کیا اور پھر 2025 میں بھی کیا. نہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ ان کو ساری ہے. بیسیکلی نیوکلیئر جو منیمم ڈیٹرنس تھا پاکستان کا، جو آپ کہہ لیں گے ہمارے یہاں ایک تھیوری تھی کہ منیمم ڈیٹرنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس دوران ہماری طرف آنکھ کو اٹھا کے بھارت نہیں دے، وہ ختم ہو گیا. مطلب یہ جو نیوکلیئر کے حوالے سے ایک ڈیٹرنس تھا وہ ختم ہو گیا. انڈیا نے پہلے بھی 2019 میں اٹیمپٹ کی، اس کو پتا تھا نیوکلیئر پاور ہے مگر اس نے کی. پھر ابھی جو اٹیمپٹ، یہ تو فل فلیج آپ کہہ لیں کہ وار تھی، ایک فل اسپیکٹرم وار کی طرف جا رہا تھا معاملہ، بال بچا، ایک ہی اس میں سے مسنگ رہ گئی نا نیوکلیئر والی، باقی تو سارے اسپیس میں بھی ہو گیا اور گراؤنڈ کے اوپر بھی ہو گیا. ہر قسم کا اسلحہ جو ہے اس میں استعمال ہوا، ہر قسم کا میزائل استعمال ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پنجابی کہتے ہیں چاک چکے نہیں، مطلب نیوکلیئر والا جو آپ کا ڈیٹرنس تھا اس کو وہ پار کر چکے ہیں اور یہ اب اس طرح سے ورک نہیں کر رہا. یہی وہ بتانے کی کوشش کی ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. یہ بڑے کم بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ جی بڑے ڈی جی اور بڑی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں، ڈی جی ایم او بھی رہے ہیں اور لپ بڑے ٹائٹ رکھتے ہیں، چیف آف جنرل اسٹاف ہیں، پنڈی کور کمانڈر ہیں، پنڈی رہے ہیں.
تو یہ اکثر بولتے نہیں ہیں. اگر یہ بولے ہیں تو یہ ادارے کی پالیسی ہے, پاکستان کی فوج کی پالیسی ہے جو انہوں نے ایکسپلین کی ہے, اور اس میں واضح کر دیا انہوں نے کہ یہ ضروری نہیں کہ اگلی باری بھی ایسی باز آ جائیں گے, مطلب اگلی دفعہ کسی حد تک بھی معاملہ جا سکتا ہے. جب ہمیں ایگزسٹنس کا تھریٹ ہوگا, جب ہمیں سروائیول کا تھریٹ ہوگا, تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب اگر ہم نے نقصان برداشت کرنا ہے تو نقصان تو پھر دوسری طرف بھی برداشت کرنا پڑے گا. یہ انہوں نے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے. بیسیکلی پاکستان یہ چاہ رہا ہے, مجھے اس انٹرویو سے یہ لگتا ہے کہ کسی اس اسٹیج کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا بین الاقوامی برادری ہے, اس کو مداخلت کر کے دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایک میکنزم جو ہے نا وہ قائم کرنا چاہیے, جس پہ دونوں کا رابطہ بھی رہے, ملاقاتیں بھی ہوں, اور اس کے بعد کوئی پروٹوکولز طے ہوں کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے. جس طرح ابھی انہوں نے کیا ہے کل کلا, دیکھیں نا یہ اس طرح سے ہے. عمران صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اب تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ جنگ اب اوور ہو گئی. یہ چیئرمین کا جو انٹرویو ہے وہ بھی یہ اظہار کر رہا ہے کہ واپس اپنی پوزیشنز پہ آ گئے. اگر یہ اتنا سادہ ہوتا تو راج ناتھ آج بھی بیری بیڑے کے اوپر چڑھا ہوا تھا, وہاں سے میسیج دے رہا تھا. مودی جو ہے وہ کل اس نے جو پرسوں 4 کنزیکٹیو اسپیچز اگر اس کی آپ پچھلے 4 دن کی دیکھیں تو چاروں میں وہ ایک ہی کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. پاکستان نے 3 دفعہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے آتنکواد کیا. آتنکواد 47 کو بھی کہتا ہے, وہ 1965 کو بھی کہتا ہے. مودی کے لیے تو خیر سارے آتنکواد ہے, وہ پاکستان پورا وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے نا, گو کے اندر سے مزاحمت بڑی ہو رہی ہے. آج ان کے اپنے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ جناب طیارے تو گروائے ہیں آپ نے, آپ بتا کیوں نہیں رہے, اور اس کے اوپر اندر بات چیت بہت ہو رہی ہے. مگر مودی اس چیز سے بالکل 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. جو وار یہ جو کانفلکٹ ہوا ہے اس سے پہلے کی جو اس کی پوزیشن تھی وہ ٹیمپو اس نے مینٹین رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس حد تک وہ لے گیا معاملے کو, تو کیا ضروری نہیں کہ فل فلیج وار دوبارہ ہو. یہ کر کیا سکتا ہے مثلا اس مجھے جو لگتا ہے, میرا جو ہنچ ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو میری آبزرویشن اور انفارمیشن ہے, کہ یہ پریمپٹیو سٹرائک کے نام کے اوپر آپ کے اندر ایک اور سٹرائک کرے گا. اور اب یہ کہنا یہاں پہ بڑا مشکل ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی کہہ رہے ہیں نہیں امن ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پریمپٹیو سٹرائک یہ اس طرز پہ کرے گا جیسے امریکہ نے اسامہ پر کی تھی. امریکہ نے اس کو پریمپٹیو سٹرائک کہا تھا کہ جی اسامہ چونکہ دہشت گرد ہے, اور یو این نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا تھا, ہم نے پاکستان کی ٹیریٹری کے اوپر اس کو فائنڈ کیا اور اس کو نیوٹرلائز کر دیا. اب یہ کوشش کر سکتا ہے مودی کہ جناب ہم نے حافظ سعید کو تلاش کیا یا ٹریس کیا, لوکیٹ کیا, اور اس کے بعد یا مسعود اظہر کو ٹریس کیا, اور ہم نے تو پریمپٹیو سٹرائک ماری ہے وہاں پہ, یہ دہشت گردی کرانے والے تھے انڈیا کے اندر. اس کے اوپر بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, پاکستان کے اداروں کو بھی, پاکستان کے عوام کو بھی, پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی. یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ڈیفینس کی پرچیزز مزید وہاں پہ کھل گئی ہیں, پوزیشنز جو ہے وہ آلریڈی ایکسرسائزز نیوی کی سٹارٹ ہو گئی ہیں, ڈرل موک ڈرل جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے. تو کوئی چیز پیچھے ہٹی نہیں ہے. تو میں یا آپ یا کوئی بھی جو جنگ کے معاملات کے اوپر رپورٹنگ کرتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار نہیں جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ صرف سٹیٹمنٹ سے نہیں ہو سکتا, مائک روبیو یا ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سے ختم نہیں ہوتی. اور کوئی اتنا مطلب فرینکلی اسپیکنگ کوئی انڈیا کو اتنا بڑا جو پریشر ہے نا وہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہے. ٹریڈ 2 طرفہ ہے انڈیا کی اور امریکہ کی, امریکن مصنوعات بھی بکتی ہیں انڈیا میں. سو اگر آپ یہ کہیں کہ ٹرمپ کو ادھر سے مودی کو پکڑ کے رکھے گا اور وہ ہماری طرف نہیں آئے گا, میں اس تھیوری کے اوپر بلیو نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس بڑے اسکیل کے اوپر نہ آئے جس پہ پہلے آیا, لیکن اس طرح کی دوبارہ ایک آدھ پریمپٹیو سٹرائک کرنے کی یہ غلطی کر سکتا ہے, باوجود اس کے کہ اس نے نقصان اٹھایا, باوجود اس کے کہ اس کی سبکی ہوئی, دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اس کو مار پڑی ہے, مگر وہ اپنی اسی عظیمت کو, ایکچولی وہی عظیمت آپ اس کو مجبور کرے کہ دوبارہ ٹکر مارے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سائڈ ہے اس کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اب 2 بڑی اہم باتیں اور ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے, یعنی اٹس بیکمنگ اے نیو نارمل. یہ ایک نیو نارمل ہے, اور جو تھریش ہولڈ ہے فل وار کا, اس کے اندر صرف ایک لیڈر رہ گیا. فیصل اس میں ایک تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی مداخلت جو ہے, اگر دوبارہ دونوں ممالک کسی اس طرح کے کانفلکٹ میں جاتے ہیں تو عالمی مداخلت کے مواقع بڑے کم رہ جائیں گے. اچھا, دوسرا یہ کہ ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان رسمی یا غیر رسمی
کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تو اس سے اسٹیل میٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح مرج ہو رہی ہے، ان کا ایک ڈیلیگیشن ہے جو وزٹ پہ بھی نکلا ہوا، اور وہ پاکستان کو وہی پرانا ریٹورک کہ جی ٹیررزم اس کو بائی کوئی نہیں کر رہا، اور وہ جہاں بھی پناما شناما کو ادھر ادھر رہے ہیں. تو اس کو ذرا تھوڑا سا آپ بریفلی اس کو کیسے دیکھیں عمران صاحب، یہ ساحر شمشاد مرزا کا جو انٹرویو ہے نا جنرل ساحر کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو چیز اس کے یہ اندر ہے کہ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ کشیدگی میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن جنگ کے امکانات جو ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا. بڑی واضح سی بات ہے. دوسری چیز انہوں نے جو کہی ہے کہ گو کہ اس جنگ میں جوہری ہتھیار جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے یا اس کی نوبت نہیں آئی، لیکن جو اس کا جو جوہری حدود و قیود ہے وہ کم ہوئی ہے، یعنی کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے وہ لوور ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا ایک اور خطرناک بات، سوری میں وہ بھی انہوں نے کہی ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مین ٹیریٹری کے اندر پاکستان نے انڈیا کے اور انڈیا کے پاکستان کے مین ٹیریٹری میں ہٹ کیا ہے، مگر دونوں مان نہیں رہے. یہ بھی اچھا، اب جب تھریش ہولڈ کم ہونے کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کانفلکٹ دوبارہ ہوا تو ایسی صورتحال میں نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان نے نو فرسٹ یوز کی کوئی پالیسی نہیں ہے پاکستان کی. دوسری چیز، پاکستان واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ اگر پانی کا مسئلہ، آپ کی معیشت کو اگر گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اگر انہوں نے اپنی بحری قوت کو استعمال کر کے کسی بھی حوالے سے پاکستان کا ٹریڈ بلاکٹ کیا، تجارتی لائف لائن جو ہے اس کو روکا، یا خدا نہ خواستہ کسی بھی حوالے سے کراچی یا بندرگاہوں پہ حملے کی صورت میں، جو کہ ایک بیان راجناتھ سنگھ کا کل آ چکا ہے کہ اب اگلی دفعہ ہوا تو نیوی جو ہے ان کی بھارتی بحریہ پہل کرے گی، وہ بھی خیر کل کر کے دیکھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. لیکن یہ خطرناک چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ جغرافیکل ٹیریٹری میں انٹروین کرتے ہیں، ڈیپ ان سائڈ پینیٹریٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن یوز کر دے گا، اور بھارت کو کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے، جیسے بھٹی صاحب نے کہا، درست بات ہے کہ تنازع کشمیر سے معاملہ ہٹ گیا ہے. ساحر شمشاد مرزا نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ کشمیر کی جو متنازع ٹیریٹری ہے اس سے کانفلکٹ آگے نکل گیا ہے. اگر کانفلکٹ آگے نکل گیا ہے، اور ظاہر ہے مین لینڈ کے اوپر دونوں نے اٹیک کیے ہیں، سرحد کراس نہیں کی لیکن اٹیک ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بڑی جنگ جو ہے، آل آؤٹ وار کا خطرہ بہرحال موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بحران کے انتظام کے لیے کوئی میکنزم موجود نہیں ہے دونوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہاں جی، اچھا، اس میں ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہاٹ لائن رابطہ ہے، یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، اور جو بارڈر کے اوپر جو ہے وہ سرحدی جو افسران ہیں ان کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے درمیان ثقافتی، عوامی اور سفارتی تعلق اور رابطے کی کیفیت نہیں ہے. یہ خطرناک اس لیے ہے کہ پہلے جو جنگیں ہوئیں اس میں ہمارے جو مشنز تھے، سفارتی مشنز تھے، وہ مکمل تھے، فعال تھے، اور وہاں ہائی کمشنرز تعینات تھے. گزشتہ 3-4 سال سے 2019 سے لے کے اب تک جو ہے، پہلے وہ ڈاؤن گریڈ ہوئے اور پھر فردر ڈاؤن گریڈ ہوئے، اور اس کے بعد پرسونا نان گراٹا دے کے بہت سارے لوگوں کو نکال دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے چارج ڈی افیئرز دونوں طرف ہیں، لیکن سٹاف بہت حد تک لوور ہو چکا ہے. اب اگر یہ کسی بھی حوالے سے جاتے ہیں، پھر ہمارے درمیان کوئی بیک چینل ڈپلومیسی نہیں ہے، کوئی انفارمل ڈپلومیسی یا غیر رسمی ڈپلومیسی نہیں ہے، اور پھر کی تیسری جو کوئی بھی طاقت ہے اس کی طرف سے بھی کوئی ثالثی نہیں ہے. اچھا، اب انڈیا نے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ انڈیا نے ایک میکنزم جو ہے وہ بنا لیا ہے اپنا، کہ تیسرے فریق کی ثالثی کو تسلیم نہیں کرنا، اور یہ کہنا ہے کہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور دو طرفہ سطح پہ بات نہیں کرنی کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اب ایسی صورتحال میں مکمل طور پہ یہ سٹیلمیٹ کی صورتحال ہے، اور بھارت کسی بھی صورت میں اس کو نہ دو طرفہ سطح پہ لانا چاہتا ہے، نہ جو ہے وہ کثیر الجہتی سطح پہ لانا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے. راجناتھ سنگھ یہ کہتا ہے کہ جی بات ہوگی تو دہشت گردی پہ ہوگی یا پھر آزاد کشمیر کے اوپر ہوگی، اور دہشت گردی پہ ہوگی تو ہمیں دہشت گرد حوالے اب کون سے دہشت گرد حوالے کریں؟ اچھا چلیں اس کو اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تو کیا آپ اجیت ڈوبھل کو پاکستان کے حوالے کریں گے؟ کیونکہ پاکستان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اجیت ڈوبھل اور را یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور ان کی لسٹیں موجود ہیں. سمجھوتا ایکسپریس کے جو لوگ ہیں
ٹھیک ہے, ان کو بھی حوالے کرنل عصیم آنند اور باقی جو لوگ ہیں ان کو آپ پروہت وغیرہ جو ہیں ان کو آپ حوالے کریں گے پاکستان کے, ٹھیک ہے, جن کو آپ کی جو سپریم کورٹ ہے جس کے اندر بھی ہندوتوا کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پہلے ہی باعزت بری کر چکے ہیں. تو جتنے پاکستان کو مطلوب لوگ ہیں آپ اگر حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمیں بھی بتائیں نا. آپ نے تو ابھی تک جو ہے وہ 22 اپریل کو جو واقعہ پہلگام کا ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی, نہ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں. تو کون سے لوگ ہیں, کون ہیں, کیا ہیں, ہوا میں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس میں عمران صاحب ایک اور ان کے انٹرویو میں چیز واضح ہوئی ہے. پاکستان میں خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ NSA لیول کے اوپر رابطہ ہو گیا. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے خبریں چلائی کہ اجیت دیول کا اور آصم ملک کا کوئی رابطہ نہیں ایسا صرف ہاٹ لائن کے اوپر جو رابطہ. اچھا, یہ ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے عمران صاحب, آپ بھی جانتے ہیں, بھٹی صاحب بھی جانتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہیں جنرل سائر شمشاد مرزا, ان کا انٹرویو یہ کیوں اہم ہے. اور جب وہ نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں, جب وہ اسٹریٹجک, کیوں, اس لیے کہ ایس پی ڈی اور اسٹریٹجک فورس کمانڈ, ایون اسٹریٹجک فورس کمانڈ, جی وہ سیکٹری میں ہے, ڈیفینیٹلی, اور جوائنٹ سٹاف کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ انٹرویو جو ہے اس کو خالی کھلی انٹرویو نہ سمجھا جائے, ایسی چیز یہ ایک پالیسی ڈائمنشن ہے, پالیسی ڈائریکشن ہے اور ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ اتنا جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو ایسے آپ جو ہے نا وہ نگیٹ نہیں کر سکتے. پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اور جنرل سائر شمشاد نے پاکستان کے ہر طرح کا جو پرانا موقف ہے کہ اگر آپ نے جہریت کی تو اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا. پاکستان اب تک 2019 میں بھی اور 2025 میں بھی دونوں مرتبہ پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ تیسری دفعہ بھی پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, گھنٹی ضرور بجائیے گا اور اپنے کامنٹس بھی دیجیے. السلام علیکم.